السلام علیکم ناظرین، ہمارا موضوع وہی صدقہ ہے جس کے بارے میں ہم پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اگلی ویڈیو میں ایک واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو کہ صدقے سے ہی متعلق ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ کے پاس تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام تھا بیرحا۔ وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے اور اس کا پانی نوش فرماتے تھے۔ وہ بہت ہی بہترین پانی تھا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے مسلمانوں تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو، یعنی کہ اپنی پسندیدہ چیز جب تک ہم صدقہ نہیں کریں گے تب تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ تو حضرت ابو طلحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آیت شریفہ یوں نازل ہوئی ہے اور مجھے ساری چیزوں میں سب سے محبوب ترین چیز اپنا وہ باغ ہے بیرحا، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ واہ، بہت ہی نفع کا سودا کیا ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں۔ ابو طلحہ نے عرض کیا کہ بہتر ہے، تو آپ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ ایسے ہی ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے جب یہ آیت شریفہ کے نازل ہونے کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں کے بارے میں سوچا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور پھر ان میں سے ان چیزوں کو دیکھا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ ان میں ایک چیز مجھے بہت محبوب تھی، وہ تھی میری باندی مرجانہ۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ ایسے ہی بہت سارے واقعات ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں جہاں صحابہ کرام نے ان آیات کے پتہ چلتے ساتھ ہی ایک بار بھی نہ سوچا اور اپنی سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، چاہے پھر وہ کوئی باندی تھی، چاہے وہ ان کا کوئی محبوب ترین باغ تھا، یا پھر ان کا کوئی غلام تھا۔ ایسے ہی ایک اور واقعے میں نے سنا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ان کے پاس اونٹ تھے۔ ان کو چرانے والا جو تھا وہ ایک بہت ہی ضعیف آدمی تھا۔ تو ایک شخص نے ان کو بولا کہ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ جو چاہیں مجھ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میرا ساتھی صرف وہی ہو سکتا ہے جو میرا کہنا مانے گا، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں گا تو سب سے بہتر چھانٹ کر مجھے دینا۔ میں نے کہا قبول ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کئی سال ان کی خدمت کی، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ وہ جس گاؤں میں رہتے تھے ان گاؤں والوں کو تنگی پیش آئی، تو انہوں نے اپنے غلام کو، اسی شخص کو حکم دیا کہ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لے آؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہترین اونٹ تلاش کرنے لگا کیونکہ مجھے ان کی بات یاد تھی، اور میں نے ان میں سے بہترین اونٹ نکال لیا، لیکن بہت سارے اونٹوں میں صرف وہ ایک اونٹ تھا، باقی ساری اونٹنیاں تھیں۔ تو مجھے یہ ہوا کہ یہ ایک ہی اونٹ ہے، یہ بھی چلا جائے گا تو یہ سلسلہ خراب ہو جائے گا۔ تو میں نے وہاں سے جو اس سے کم درجے کا اونٹ تھا وہ میں نے نکال لیا اور میں لے گیا۔ وہ کہتے ہیں جب میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے اونٹ دیکھا کہ یہ وہ نہیں ہے جو کہ میں دیکھ چکا ہوں اور جو سب سے زیادہ بہتر ہے، تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا تم اس کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ وہ کہتے ہیں میں واپس گیا اور میں اس کو لے آیا۔ کہتے ہیں اس وقت وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے دو لوگوں کو حکم دیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے کیے جائیں اونٹ کے، اور ہر گھر میں ایک ٹکڑا پہنچایا جائے اور مجھے بھی انہی گھروں میں شمار کیا جائے اور الگ سے میرے لیے کچھ حصہ مقرر نہ کیا جائے۔
اس سب ہو جانے کے بعد وہ گوشت تقسیم ہو گیا. پھر انہوں نے اس شخص سے پوچھا، حضرت ابو ذر نے، کہ میں نے کہا تھا کہ جب تک میرے ساتھ رہو گے تو انصاف کے ساتھ چلنا ہے اور میرا کہا ماننا ہے، اور جب میں کہوں گا کہ کوئی چیز لا کر دینی ہے تو سب سے بہترین لا کر دینی ہے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا تو اس لیے اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس غلام نے یا اس شخص نے جواب دیا کہ میں بھولا نہیں تھا اس بات کو، مجھے وہ بات یاد تھی، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل مجھے ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہو گیا کہ آپ کو خود کو اس کی ضرورت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا. تو وہ کہنے لگے میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا، وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا. اس کے بعد انہوں نے چند باتیں اس شخص کو بتائیں اور آخر میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں. مراد یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز محبوب ہوتی ہے، ہم اس کو دنیا میں اپنے پاس رکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں ہمارے پاس نہیں ہوتی. آخرت میں وہ چیز ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی. دنیا ختم، ہم ختم، تو وہ چیز یہیں رہ جائے گی. لیکن اگر ہم اس چیز کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں دنیا میں ہی صدقہ کر دینی چاہیے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں محفوظ ہو جائے، اور آخرت کے دن جنت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اس چیز کا مطالبہ کر سکیں. تو ناظرین، یہ وہ واقعات تھے جو مجھے بہت اچھے لگے. امید ہے آپ سب کو بھی سننے میں اچھا لگا ہوگا، اور اس کے بعد ہم سب انشاءاللہ صدقہ ضرور کریں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں.